نیکسٹ چکرا ہے ہمارا سیکرل چکرا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چکرا ہے. آپ یقین کریں اگر یہ ڈسٹرب ہو جائے تو نہ انسان کے اولاد ہو کر دیتی ہے، نہ ہی اس کی شادی ہو کر دیتی ہے، نہ اس کے دوست بنتے ہیں، نہ ہی اس کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں. کچھ نہیں ہو پاتا اس کی زندگی میں، اس کے کام نہیں بن پاتے، کچھ نہیں ہو پاتا، حتیٰ کہ اس کی دعائیں تک قبول نہیں ہو پاتی ہیں. اتنا اتنا امپورٹنٹ ہے یہ سیکٹر چکرا ہمارا. اگر یہ امبیلنس ہو جائے تو آپ یقین کیجئے دعائیں تک قبول نہیں ہوتی ہیں، اور انسان کہاں پہنچ جاتا ہے؟ ناستک ہو جاتا ہے وہ، یعنی ملحد تک ہو جاتا ہے، صرف اس سیکرل چکرا کی وجہ سے. غیر ضروری جنسیت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو ہر وقت نگیٹو تھاٹس آتی ہیں کہ وہ ہر وقت سیکس کے بارے میں سوچ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، منع ہے، حرام ہے، نہیں. اوور کسی بھی چیز کو اور غلط طریقے سے کسی بھی چیز کو سوچنا غلط ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو غلط طریقے سے سوچنا غلط ہے. جائز طریقے سے کوئی بھی خواہش پوری کی جائے وہ جائز ہے، اچھی ہے، بہترین ہے، صحت لاتی ہے. لیکن اگر یہی چیز الٹ ہو جائے گی تو وہ غلط ہے. کسی کا حق مارا جا رہا ہے، ریپ کیا جا رہا ہے، بدترین کام کیے جا رہے ہیں، اور گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے، اپنے جرائم کو چھپایا جا رہا ہے. اس حد تک انسان مجرموں کی حد تک آ جاتا ہے، گناہ گاروں کی حد تک بڑھ جاتا ہے. تو اگر اس کا یہ سیکرل چکرا ڈسٹرب ہو جائے تو ساتھ ساتھ اس کی صحت بھی خراب رہنے لگتی ہے. اس کو ہر وقت اپنے بارے میں یہی خیال آتا رہتا ہے، دو طرح کا. یا تو اس کو یہی آتا رہتا ہے کہ میں جو ہوں یا تو نا عورت ہوں یا میں نامرد ہوں، یا پھر اس کے بارے میں یہ خیال آتا ہے کہ کیونکہ میں نامرد ہوں، کیونکہ میں نا عورت ہوں، تو دنیا کے تمام مرد جو ہیں نا وہ نامرد ہیں، تو ان کی بیویاں خوش نہیں ہیں، تو ان کی بیویوں کو ایسا کرو اس سے نکال لو، یا اس مرد کا گھر تباہ کر دو. عورتیں ایسا سوچتی ہیں کہ کیونکہ میں خوش نہیں ہوں اپنی زندگی میں، اپنے شوہر کو خوشی نہیں دے پا رہی ہوں، یا شوہر مجھے خوش نہیں رکھ پا رہا، ہمارا کوئی آپس میں ایسا تعلق نہیں بن پا رہا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسری عورت کا گھر تباہ کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اسی لائق ہے. اس کا شوہر تو بے وقوف ہے، اس کا شوہر تو ایسے ہے، اس کا شوہر تو یوں. ضروری نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ معاذ اللہ وہ طوائفی ہو، وہ غلط، ایسا نہیں ہے. اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کسی کا گھر اجاڑ رہی ہے، وہ تو ہیلپ کر رہی ہوتی ہے، یا وہ لڑکا تو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. بسا اوقات جانتے بوجھتے بھی کی جاتی ہیں حرکتیں، لیکن زیادہ تر ان کیسز میں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہیلپ کر رہے ہیں، ہم بہت شبھ کاریہ کر رہے ہیں، بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کی ذرا بھی شعور نہیں ہوتا. اب آتے ہیں ہم تھرڈ چکرا پہ. تھرڈ چکرا ہے ہمارا سولر پلیکسس چکرا. یہ ہوتا ہے ہمارے بیلی بٹن سے 3 انچ اوپر. 3 انچ بہت بڑا بڑا نہیں کیجیے گا، جیسے آپ 2 انگلیاں رکھتے ہیں، آپ انچی ٹیپ سے بھی ناپ سکتے ہیں بہت آرام سے. بہتر ہے کہ انچی ٹیپ سے ناپ لیں. انچی ٹیپ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہم کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی انسان لمبا ہو، کچھ بھی ہو، اس کے چکراز اس کی ہائٹ کے حساب سے ہی ہوں گے، اس بات کا دھیان کر لیجئے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ڈورف کا بونے کا جو ہے چکرا یہاں پہ آ رہا ہے، اتنے انچ پہ مطلب یہاں پہ آ رہا ہے تو دوسرے کا بھی وہیں پہ آئے گا. یہ کامن سینس کی بات ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اس کے بیلنس ہونے سے ہمیں کیا کیا حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں پوری جو بھی ہمارا سماج ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ ہوتا ہے، وہاں ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہمیں پسند کیا جاتا ہے، ہمیں گورنمنٹ جاب مل جاتی ہے. گورنمنٹ جاب مل جاتی ہے سولر پلیکسس چکرا کے بیلنس ہونے سے. کم آن، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ارے ایسا ہے، ایسا ہی ہے. سولر پلیکسس چکرا ایسا ہی ہے، گورنمنٹ جابس تک دلا دیتا ہے اگر کسی کی سولر پلیکسس چکرا جو ہے بیلنس ہے. حتیٰ کہ وہ بڑا بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ ابھینیتا آرٹسٹ ہوتے ہیں، یا بہت بڑے بڑے سے سیاست دان ہوتے ہیں، اس ٹائپ کی چیز بن جاتے ہیں. یعنی معاشرے میں مقام پا لیتے ہیں، جانے جاتے ہیں وہ. حتیٰ کہ فیس بک پہ بھی اگر وہ لکھتے ہیں تو وہ ریناؤن ہو جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں. پازیٹیو وے میں، نیگیٹو وے میں نہیں. اگر یہی چیز نیگیٹو ہو جائے آپ کی، اگر یہی چیز امبیلنس ہو جائے، ڈس بیلنس ہو جائے، گندی ہو جائے، آلودہ ہو جائے، تو وہ گندے لفظوں میں پہچانا جائے گا کہ فلاں شخص اوہو بہت مشہور ہے، بہت گالیاں دیتا ہے، بہت فحش گو ہے، بہت گندی باتیں کرتا ہے. یہ منفی ہے. فلانا شخص بہت علم والا ہے، بہت اچھی باتیں کرتا ہے، بہت کچھ جانتا ہے، کتنے اچھے سے بات کرتا ہے،
غلط بات برداشت نہیں کرتا. غلط بات اگر کرو تو وہ بہت اچھے سے ڈیل کر کے جھاڑ دیتا ہے, شٹ اپ کال دیتا ہے. لیکن اس کی ڈیلنگ بہت اچھی ہے. ہم اس کی مسلسل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تعریف کر رہے ہوتے ہیں, اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہو, کچھ بھی ہو, لیکن ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ رہتا ہے, نہیں نہیں یار یہ تو اچھا ہے, نہیں نہیں یار یہ تو ایسا ہے, ایسا ہی ہے نا. یہ کس وجہ سے ہے؟ سولر پلیکسس چکرا کے بیلنس ہونے کی وجہ سے. امبیلنس رہتا ہے تو ہم اس سے بھے کھاتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ نہیں بھیا اس کی تو زبان بہت خراب ہے, کون اس سے معاملہ کرے, یہ تو بہت بدتمیز ہے, نہ بھیا اس سے تو دور ہی رہو. اس کے وال پہ جا کر ہم ناچتے رہیں گے, بھنگڑے ڈالتے رہیں گے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پلٹ کے کاٹ لے. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے. تو یہ جب نیگیٹیوٹی پہ آتا ہے تو اس طرح کی کام کرتا ہے, اور پازیٹیو ہوتا ہے تو کس طرح کے کام کرتا ہے. خود چیک کر لیں کہ ہمارا چکرا کس طرح کا ہے, بیلنس ہے یا امبیلنس ہے. جب ہم اس کو کلیئر کریں گے, بیلنس کریں گے, ایکٹیو کریں گے, تو پھر اس کے ریزلٹس بھی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں فورتھ اینڈ لاسٹ چکرا پہ, کیونکہ ہمارا اس کورس کا لاسٹ چکرا ہارٹ چکرا ہے. ہارٹ چکرا, ظاہر سی بات ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, یہ ہمارے بالکل مڈل میں ہارٹ میں ہوتا ہے, دل میں, صحیح سینٹر میں بالکل ہوتا ہے. یہ نرم سا جو حصہ ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے. دل کس چیز کا سیمبل ہے؟ دل میں کیا ہوتا ہے؟ جذبات ہوتے ہیں, ہے نا, جذبات ہوتے ہیں کہ اس کا دل تو محبت سے بھرا ہوا ہے, اس کا دل تو بہت ہی رحم سے بھرا ہوا ہے, اس کا دل تو بہت ہی زیادہ مطلب دیالو ہے, بہت زیادہ یہ کریم ہے, رحیم ہے, اس ٹائپ کی بات کرتے ہیں نا. اگر یہی چیز نیگیٹو ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اوہو بہت بغض ہے بھائی اس کے دل میں, تو بڑا ہی کڑوا بولتا ہے, بڑا ہی گندا ہے, بہت ہی اس کے دل میں زہر بھرا ہوا ہے, بغض بھرا ہوا ہے, اناد بھرا ہوا ہے, نفرت بھری ہوئی ہے, ظالم ہے یہ شخص, بالکل رحم نہیں کھاتا. ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں. کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ پازیٹیو ہوتا ہے تو اچھی چیزیں دیتا ہے, رحم کی بھاونا دیتا ہے, کرم کی بھاونا دیتا ہے, اور جب نیگیٹو ہو جاتا ہے تو نفرت, خود غرضی, بدتمیزی, نیگیٹو تھاٹس, اس طرح کی چیزیں ہمارے زندگی میں لے کر آتا ہے.